أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، اور ان لوگوں سے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے سے پہلے ہی کہا تھا، اے میری قوم، تم اس بچھڑے کی سبب گمراہی میں پھنس گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا حقیقی رب وہ رب رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، سو تم میری راہ پر چلو اور میرا کہا مانو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں سے ہرگز نہ ہٹیں گے، ہم اسی پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی کہا کہ اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم، تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ یہ گمراہ ہو چکے، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم میرے پاس آ جاتے؟ الا تتبعانی، تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ افعصیت امری، سو کیا تو نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے، میری داڑھی مت پکڑ اور نہ میرے سر کے بال پکڑ۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھ کو یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی۔ ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا پاس نہیں کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیزیں نظر آئی تھیں جو اوروں کو نظر نہ آئی تھیں۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، سو میں نے خدا کے بھیجے ہوئے اس فرشتے کے نشانات قدم سے کچھ مٹھیاں مٹی کی اٹھا لیں۔ فنبذتها، پھر میں نے اس میں انہیں پھونک دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح میرے دل نے مجھ کو یہ راہ سلجھائی۔ قَالَ فَاذْهَبْ، کہا چلا جا تو، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو پوری زندگی یہی کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن نُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور تو اپنے اس معبود کو، اس بچڑے کو دیکھ جس پر تو جمع ہوا بیٹھایا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا دیں گے۔ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بس تمہارا حقیقی معبود تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کل کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ چلا جانا اور پیچھے سے سامری کا قوم کو شرک کے اندر مبتلا کرنے کا بیان تھا، جس کی تفصیل جو ہے وہ کل کے درس میں گزر گئی۔ آج کی یہ آیتیں بھی اسی کل والے درس کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو فرمایا کہ
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر چلے جانے کے بعد جب سامری نے اپنا کرتب دکھایا، لوگوں کے ایمان خراب ہونے لگے، تو اس وقت ہارون علیہ السلام نے پورے زور کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اپنی قوم کے ان لوگوں کو متنبہ کیا کہ یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگوں، اس بچڑے کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اس کے پیچھے لگ کر تم گمراہی میں پھنس گئے ہو، لہٰذا تم باز آ جاؤ اس بچڑے کی عبادت سے۔ ان ربکم الرحمن، تمہارا رب تو وہ رحمان ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ بچڑا کیا اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں آواز پیدا ہو گئی تو تم نے اسے ہی معبود بنا لیا؟ کیا تمہارے اتنے ہی عقیدے کمزور ہیں؟ فاتبعونی، تم میری بات مانو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے معاملے میں میری اطاعت تم کرو۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اپنی قوم کے ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بچڑا تمہارے لیے آزمائش ہے، اس بچڑے کے پیچھے مت پڑو، اس رب رحمان کو مت بھولو، سو تمہارے لیے بہتری اور خیر اس میں ہے کہ تم میری اتباع کرو، کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر بھی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا نائب بھی ہوں، اور میری اتباع کرنا تم پر لازم ہے، لہٰذا تم اس بچڑے کو چھوڑ دو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، وہ ڈٹ گئے قوم والے، ان لوگوں نے کہا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس بچڑے پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئے، اور اس وقت تک ہم اس بچڑے کی عبادت کرتے رہیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام آئے تو پھر ان کے ساتھ ہم بات کر لیں گے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، آتے ہی سب سے پہلا سوال حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ اے ہارون، جب قوم میں اتنا بڑا شرک پھیل چکا تھا، قوم اتنے بڑے فتنے کا شکار ہو چکی تھی، قوم نے بچڑے کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے تھے، تو ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ تو آ جاتا میرے پاس، اللہ تتبعنی، تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ آ کر مجھے حال احوال بتا دیتا تو میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سوچ لیتا ان کے بارے میں۔ قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، سامری نے بچڑے کو خدا بنا کر لوگوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، تو میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ تو نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ اور اس غصے کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی حضرت ہارون کی داڑھی بھی پکڑ لی اور سر کے بال بھی پکڑ لیے اور زور زور سے انہیں جھنجھوڑنے لگے، کیونکہ شرک جرم ہی اتنا شدید ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی داڑھی بھی پکڑ لی اور آپ کے سر کے بال بھی پکڑ لیے اور انہیں کھینچ کر کہتے رہے کہ تو نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ یہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اتنا بڑا فتنہ بپا ہو گیا، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کا جلال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طبیعت جلالی عطا فرمائی تھی کہ وہ جو ہے کسی بھی ایسی چیز کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑنا، یہ داڑھی کھینچنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا وقتی غصہ تھا، جو ہر ایک مومن کو شرک دیکھ کر ایسا غصہ آنا چاہیے۔ ایسے شخص کے ایمان ہی ناقص ہوتا ہے کہ جس کے سامنے شرک ہو رہا ہو، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہو، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر خاموش ہو جائے، وہ اس پر نکیر نہ کرے، وہ اس پر اپنے
غصے کا اظہار نہ کرے تو یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی بھائی کے سر کے بال پکڑ لیے، داڑھی پکڑ لی اور جھنجھوڑنا شروع کر دیا، اور ساتھ کہتے جاتے ہیں تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں، تو میرے پاس آیا کیوں نہیں، تو نے روکا کیوں نہیں، تو نے ان لوگوں کو، میں نے تجھے چھوڑا تھا ان پر نگہبان، ان کا خیال کیوں نہیں کیا۔ حضرت ہارون کہنے لگے کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہا کہ میرے بھائی موسیٰ، آپ مجھے ان کے پاس چھوڑ کر گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا، ان کی تربیت کرنا، اور مجھے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو میرے پاس فلاں جگہ پہ آ جانا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں ان کے درمیان رہوں، اور یہ خدشہ بھی مجھے لاحق ہوا کہ اگر دل میں تو آئی تھی بات کہ فوراً آ کر آپ کو اطلاع کروں، لیکن دل میں یہ خیال آیا، یہ ڈر آیا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس چلا گیا تو آپ پھر مجھے مورد الزام ٹھہرائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہارون تو نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو 2 ٹکڑے کر دیا، تو نے ان کا خیال نہیں کیا، تو ان کے درمیان ٹھہرا کیوں نہیں ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ مجھے یہ کہیں گے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے کہا کہ ان کے درمیان رہ کر ان کو جوڑنا زیادہ آسان ہے اس سے کہ میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا جاؤں اور پیچھے سے یہ کوئی اور بغاوت اٹھا لیں، اس لیے میں ان کے پاس رہا، اور اے موسیٰ اس پر تو میری داروگیر نہ کر، مجھ پر غصہ نہ کر، یہ معاملہ ہونا تھا ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو چھوڑا۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، اور نبوت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، ہارون علیہ السلام کو بعد میں ملی۔ رتبے اور مقام کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ بڑا ہے، کیونکہ وہ صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، تفسیر اس کی بھی کل کے درس میں گزر گئی۔ قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے یہ کرتوت کیا کیا، تو نے جو ہے وہ قوم کو یہ 2 ٹکڑے کیوں کر دیا۔ قال بصرت بما لم یبصروا به، کہنے لگا مجھے کچھ ایسی چیز نظر آئی تھی جو باقیوں کو نظر نہیں آئی، میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی جو باقیوں نے نہیں دیکھی، اور وہ وہی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کی قدموں کے نشانات تھے جو زمین پر لگتے تھے تو زمین میں ایک طرح کی سبزہ نکل آتا تھا، تو میں نے اس وقت کہتا ہے وہ لے لیے کہ کبھی اس کا تجربہ کروں گا کہ اس کے اندر مٹی، ریت پر بھی اگر جبریل امین کے گھوڑے کے قدم لگتے ہیں تو وہ ریت بھی سرسبز ہو جاتی ہے، اس مٹی میں کوئی کمال ہے، تو اس لیے میں نے تجربے کے لیے کچھ مٹی اٹھا لی تھی، اور یہاں جب آ کے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے یہ خیال کیا کہ اس مٹی کے اندر حیات کے آثار ہیں، چلو تجربہ کر لیتے ہیں۔ تو قوم کے پاس سونا پڑا ہوا تھا، یہ پھینک رہے تھے کہ یہ فرعونیوں کا سونا ہے، ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ چلو اسی پر تجربہ کر لیتے ہیں۔ میں نے اس سے بچڑے کی شکل بنائی، فنبذت، ہاں پھر میں نے یہ مٹی اٹھا کر اس بچڑے میں پھینک دی تو یہ بولنے لگ گیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے میری رہنمائی کی، یہی مجھے میرے نفس نے مشورہ دیا تو میں نے ایسا کر لیا۔ حالانکہ اس میں کوئی بھی ایسی منطق والی بات نہیں تھی، بس ایک ذہن میں خیال آیا تو میں نے یہ کر لیا۔ اور ایسے خیالات کون لاتا ہے ذہن میں؟ شیطان لاتا ہے۔ شیطان نے جو ہے وہ موسیٰ بن ظفر کو، سامری کو گمراہ کیا، اس نے یہ سارا کچھ کیا، اور قوم کے لوگ بھی اس کے پیچھے پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اس سامری کو قتل کرنا چاہا کہ اس کا قصہ تمام کر دیا جائے، سر قلم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ بسا اوقات اس طرح کی سزا اس کے لیے بہت کم ہوتی ہے کہ اس کو مار دیا تو بس اس کا معاملہ ختم ہو گیا، مر گیا۔ اس کو سزا ایسی دینی ہے کہ یہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تو نے یہ شرکیہ کام کیا، تو نے یہ غلط کام کیا، تو نے قوم کو گمراہ کیا، اب تیری سزا یہ ہے کہ ہم تجھے ایک تھپڑ بھی نہیں مارتے
کوئی ملامت نہیں کرتے، بس تیری سزا یہ ہے کہ پوری زندگی تو لوگوں سے بھاگتا پھرے گا، ان تقول لا مساس، تو یہ کہے گا کہ مجھے چھونا نہیں ہے، مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہو گیا کہ سامری کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب کے اندر مبتلا کیا، ایسی بیماری اس کو لگ گئی کہ وہ لوگوں سے بھاگتا پھرتا تھا، کوئی اسے ہاتھ لگا لے یا وہ کسی کو ہاتھ لگا لے تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا، دونوں بیمار ہو جاتے تھے۔ تو نہ محفل میں جا سکتا ہے، نہ گھر میں جا سکتا ہے، ایک پاگلوں کی طرح یہ تنہائی میں جنگل میں بھاگ رہا ہے۔ کہیں سے کوئی آدمی آتا ہوا نظر آیا تو وہاں سے لا مساس لا مساس کا کہتے ہوئے دوسری طرف بھاگ گیا، ادھر سے کوئی نظر آیا ادھر بھاگ گیا۔ تو فرمایا جتنی تیری زندگی ہوگی ساری زندگی تیرے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اب تیرا یہ عذاب قیامت کی صبح تک ہے۔ اور پھر دیکھ تیرے معبود کا ہم کیا کرتے ہیں، جو بچڑا تو نے بنایا اس کا کیا کرتے ہیں، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اسے جلا دیں گے، اس کو پگھلا دیا، جلا دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اس کو سمندر کے اندر پھینک دیا، ختم کر دیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک کے جتنے بھی شعار ہیں، شرک کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، ان کو توڑنا، ان کو ختم کرنا، یہ عین ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو اس بچڑے کے سونے کا تھا، اس کو دوبارہ زیورات میں ڈال کر تقسیم کر دیتے، اس کے سکے بنا دیتے، کسی اور استعمال میں بھی آ سکتا تھا، لیکن انہوں نے اسے جلا کر راکھ کر کے سمندر میں پھینک دیا۔ کیوں؟ کہ شرک کی بالکل نشانی ہی ختم ہو جائے، شرک جرم ہی اتنا بڑا ہے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور لوگوں تمہارا معبود وہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واسع کل شیء علما، اور اس رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔